بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزو، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آؤ بخاری سیکھیں آسان طریقے سے، ایپیسوڈ نمبر 8۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی والی کلاس میں ہم نے زبان کے حصوں کے بارے میں پڑھا تھا، ساتھ میں دانتوں کے نام بھی جاننے تھے۔ مجھے امید ہے آپ نے اس کلاس کو پورا دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ میں سے اس کلاس کو نہیں دیکھا تو جا کر دیکھ لیں، لنک میں نے ڈسکرپشن کے اندر دے دیا ہوا ہے، اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اگر آپ نے یقیناً اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو آج کی کلاس آپ کو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آنے والی، تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے۔ اس میں آپ زبان کے حصے جو ہیں ان کو جان لیجئے، اور دانتوں کے جو نام ہیں ان کو بھی جان لیجئے، تب ہی جا کے آج کی کلاس آپ کو بآسانی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حروف قافیہ کے بارے میں، یعنی حروف ضاد کے بارے میں ہم آج پڑھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر حروف ضاد کے بارے میں کچھ پوائنٹس بتا دیتی ہوں، اس کو آپ اپنی کاپی پر نوٹ کریں۔ حروف ضاد یہ عربی زبان کا حرف ہے، اور عربی زبان کے اندر سب سے مشکل ترین حرف مانا جاتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ یہ اتنا مشکل ہے آپ اس کو نہیں ادا کر سکتے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں گے، تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ دوسری جو بات آتی ہے وہ یہ ہے، کیا ہم نے ضاد پڑھنا ہے یا ضاد پڑھنا ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ دیکھیے، ضاد اور ضاد کے درمیان بہت پہلے اختلافات تھے، کچھ لڑائیاں بھی ہوئی، اور علماء کے درمیان جو ہے بحث بھی ہوئی، کتابیں بھی لکھی گئیں، لیکن آج الحمدللہ ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ یعنی آج میکسیمم جو لوگ ہیں وہ ضاد پڑھتے ہیں۔ اب جو یہ ضاد اور ضاد کا مسئلہ ہے یہ آپ کو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن جو باہر کے ممالک ہیں وہاں پر آپ کو یہ چیز نہیں ملتی۔ یعنی عرب کے جو لوگ ہیں وہ ضاد نہیں پڑھتے، وہ ضاد پڑھتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا القرآن بالحون العربی واصواتها۔ ترجمہ، قرآن کو پڑھو عربوں کے لہجے اور ان کی آوازوں میں۔ تو ہم ان کے ہی لہجے کو اختیار کر رہے ہیں، یعنی عرب کے جو لوگ ہیں وہ ضاد پڑھتے ہیں تو ہم بھی ضاد پڑھیں گے۔ ہم نے استادہ کرام سے یہی سیکھا ہے، اور انہوں نے ہمیں ضاد ہی سکھایا ہے، ہمیں ضاد نہیں سکھایا۔ تو آپ بھی اس ضاد کو ادا کرنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ بالکل آسان ہے، تھوڑا سا دھیان رکھیے گا انشاءاللہ تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی ادائیگی کی طرف۔ اب جو اس کی ادائیگی ہے وہ سیکھنا بہت ہی زیادہ آسان ہے، لیکن سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں، جو لوگ اس ویڈیو پر نئے ہیں یا جنہوں نے پچھلی والی ویڈیو کو نہیں دیکھا، تو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو جا کر دیکھ لیجئے، اس کے بعد اس ویڈیو کو دیکھنا شروع کریں، تاکہ آپ بہتر طریقے سے حروف ضاد کو جان سکیں، اس کے مخرج کو جان سکیں۔ تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اب یہاں پر بات آتی ہے کہ حروف ضاد کو حروف قافیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ حافظ لسان سے ادا ہونے والا حرف ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو حروف قافیہ کہتے ہیں۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ اب ہم اس کے مخرج کی بات کرتے ہیں، پورا دھیان دیجیے گا، اپنی کاپی پر نوٹ کیجیے گا۔ حافظ لسان جب اوپر کے داروں کی جڑوں سے لگ جاتی ہے تب جا کے ضاد ادا ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم اس کو اچھے سے سمجھیں گے، حافظ لسان کسے کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ اسکرین کے اوپر امیج دیکھ رہے ہیں، جو زبان کی امیج شو ہو رہی ہے، اس کو آپ غور سے دیکھ لیں، اس پر آپ فوکس کریں۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس زبان کے رائٹ سائڈ سے بھی گرین کلر ہے، لیفٹ سائڈ سے بھی گرین کلر ہے، سامنے یلو کلر ہے۔ یلو کلر کو آپ اگنور کر دیجئے، آپ رائٹ اور لیفٹ سائڈ والے گرین کلر پر فوکس کیجئے۔ تو یہ گرین کلر والا حصہ ہے، اسے کہا جاتا ہے حافظ لسان، یعنی زبان کا بغلی کنارہ، زبان کی کروٹ۔ یہ رائٹ سائڈ سے بھی ہوتا ہے، لیفٹ سائڈ سے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، زبان کا بغلی کنارہ۔ تو جب یہ زبان کا بغلی کنارہ اوپر کے داروں کی جڑوں سے لگ جاتا ہے تب جا کر ضاد ادا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بات آ رہی ہے داروں کی۔ داروں کی جو تعداد ہوتی ہے وہ 20 ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، 20 داریں ہوتی ہیں، نیچے 10 اوپر 10۔ نیچے والوں کو آپ بھول جائیں کیونکہ نیچے والوں کی تو بات ہو ہی نہیں رہی، یہاں پر بات ہو رہی ہے
جب زبان کا بغلی کنارہ اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے لگے۔ اب اوپر کتنے بچے؟ 10، 5 رائٹ سائڈ سے، 5 لیفٹ سائڈ سے۔ اب ہم نے جانا ہے کہ یہ داریں ہوتی کہاں پر ہیں۔ اگر آپ نے پچھلی والی ویڈیو کو دیکھا ہے اور دانتوں کے نام یاد کیے ہیں تو آپ کو بآسانی یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ داریں کہاں پر ہوتی ہیں اور دعات کا مخرج بھی آپ ایزی نکال پائیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے آتے ہیں ثنایا، اس کے بعد آتے ہیں رباعیات، اس کے بعد آتے ہیں انیاب۔ انیاب ہوتے ہیں ہمارے نکیلے دانت، انہیں کہا جاتا ہے انیاب۔ یہ میں نے پچھلی والی ویڈیو میں سمجھا دیا ہے۔ تو اس کے بعد جو دانت آتے ہیں جیسے زواحق، طواحن اور نواجس، یعنی فرسٹ پیمورل، سیکنڈ پیمورل اور وزڈم ٹیتھ، ان کو کہا جاتا ہے داریں۔ ٹھیک ہے جی، یعنی زواحق کا 1 دانت، طواحن کے 3 دانت اور نواجس کا 1 دانت۔ ٹھیک ہے، تو کل ملا کر ہو گئے 5۔ ان کی تعداد ہوتی ہے 20، یعنی 5 رائٹ سائڈ سے، 5 لیفٹ سائڈ سے، 5 نیچے والے رائٹ سائڈ سے اور 5 نیچے والے لیفٹ سائڈ سے۔ تو یہ پیچھے والے دانت ہیں، تو انہیں داروں کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ زبان کا بغلی کنارہ لگانا ہے، تب جا کر دعات ادا ہوگا۔ اب آپ اس کی مشق کریں، کیسے؟ دعاد، دعاد، دعاد۔ زبان کو آپ یہاں پر لے کر جائیں رائٹ سائڈ پر، ٹھیک ہے؟ دعاد، دعاد، دعاد۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، جو زبان کا بغلی کنارہ ہے یہ مجھے کسی بھی صورت کہاں لگانا ہے؟ کن کے ساتھ؟ طواحن کے ساتھ لگانا ہے۔ کس کے ساتھ؟ طواحن کے ساتھ، جو ہمارے پیسنے والے دانت ہوتے ہیں۔ اوپر والے جو دانت ہوتے ہیں پیسنے والے، ان کے ساتھ آپ نے ان کی جڑوں سے آپ نے یہ بغلی کنارہ لگانا ہے، تب جا کے دعات نکلے گا۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ دعات نہیں پڑھیں گے، آپ دال کا موٹا پڑھیں گے، یعنی دال مفخم پڑھیں گے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ دعات پڑھتے ہیں، دعات وہ سیدھا دال کا موٹا پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ پڑھتے ہیں دعات، دعات۔ نہ یہ دعات ہے نہ یہ داد ہے، دعات۔ جیسی آواز نہیں نکالنی یا ہونٹوں کو ایسے گول نہیں کرنا۔ کچھ لوگ کرتے ہیں دعات، دعات، یہ طریقہ غلط ہے۔ کچھ لوگ کرتے ہیں داد، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ تو یہ داد نہیں لگنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ زبان کے سامنے والے حصے کو کہاں لگا رہے ہیں؟ ثنایا اولیہ کی جڑوں سے لگا رہے ہیں، تو دال کا موٹا پڑھ رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ تو آپ نے ہر حال میں کیا کرنا ہے؟ زبان کے بغلی کنارے کو اوپر والی جو جڑ ہے نا، یہاں پر داروں کی جڑ ہے، اس کے ساتھ لگانا ہے۔ تو آپ پڑھیں گے دعاد، دعاد، دعاد۔ اب آپ کو بیچ میں لگے گا کہ میری جو زبان کا آگے والا حصہ ہے وہ ثنایا اولیہ کی جڑوں کے پاس جا رہا ہے، وہ جائے گا ہی، کیونکہ اس کے اندر صفت استقالت پائی جاتی ہے۔ دعات کے اندر صفت استقالت پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایئر کا پریشر آ جاتا ہے پیچھے سے، کیونکہ اب جب آواز کو آپ نے یہاں سے نکالنا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ دو دو دو۔ تو آپ جب زبان کو اٹھانے لگتے ہیں وہ کیوں اٹھ جاتی ہے؟ کیونکہ جب ایئر کا پریشر اتنا جم گیا تو اس نے آپ کی زبان کو جلدی سے اٹھایا اور آپ کی زبان کو آگے لے کر گیا۔ تو آپ کو لگتا ہے یہاں پر 1 سیکنڈ کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ میری زبان ثنایا اولیہ کے جڑوں سے لگ گئی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے جو آپ یہاں پر بغلی کنارہ جو ہے داروں کی جڑوں سے لگتے ہیں، وہ وہاں سے دعات کا پہلے مخرج نکل جاتا ہے، اس کے بعد زبان آگے چلی جاتی ہے ایئر پریشر کی وجہ سے، تو وہ دعات ادا ہو جاتا ہے۔ تو اس کی آپ نے بہت زیادہ مشق کرنی ہے۔ میں پچھلی بار بتاتی رہی کہ آپ نے 2000 بار پڑھنا ہے، لیکن اس حرف کے لیے آپ نے 5000 بار بھی اس کو پڑھیں گے تو وہ بھی کم ہے، کیونکہ یہ بہت ہی ٹف حرف ہے، لیکن آپ نے مسلسل اس کو پڑھنا ہے، اس کی مشق کرنی ہے، تو انشاءاللہ یہ ادا ہو جائے گا۔ کیونکہ دعات جو ہے اس کے اندر صفت اطباق بھی ہے، کیونکہ اطباق کے اندر 4 حروف آتے ہیں، صاد، ضاد، طا، ظا۔ اس کو ہم کہتے ہیں ڈانپنا۔ یہ میں انشاءاللہ آپ کو صفت حروف کی سیریز میں سکھاؤں گی، کیونکہ جب آپ کو صفات بھی معلوم ہو جائے گی تو آپ کو 80-90% آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے گا مخارج کیسے ادا کیے جاتے ہیں انشاءاللہ۔ تو فی الحال آپ اس کی مشق کریں بار بار۔ تو کیسے آپ اس کو پڑھیں گے؟ دعاد، دعاد۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایئر فون کو کان میں ڈالیں تاکہ آپ کو بیٹر کوالٹی ملے، آپ اس آواز کو اچھے طریقے سے پہچان سکیں اور پھر انشاءاللہ ادا کر سکیں، جیسے دعاد،
داد، حمزہ زبر داد، اد، حمزہ زیر داد، اد، حمزہ پیش داد، اد، 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 اد۔ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مجھے زبان کہاں پر لگانی ہے۔ اور آپ کو یہ چیز آ گئی تو داد نکالنا آپ کو آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے اور بار بار اس کی مشق کرنی ہے، بار بار پریکٹس کرنی ہے۔ کیسے؟ داد، داد۔ آواز کو اچھے سے سنیے گا، مخرج کو یاد رکھیے گا، نکلنے کی جگہ کہاں سے ہے وہ یاد رکھیے گا، اب اس کی مشق کیجیے گا۔ کو پھر یہ سنانا ہو تو آپ میرے انسٹاگرام، واٹس ایپ پر وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں، میں انشاءاللہ وہاں پر سن لوں گی۔ آپ ایسا پڑھ رہے ہیں، میرا انسٹاگرام اور واٹس ایپ کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ مجھے وہاں پر جا کر میسج کر سکتے ہیں، آپ آڈیو بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں وہاں پر آپ کا وہ آڈیو سن لوں گی، تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس تک صحیح پڑھ رہے ہیں، تو آپ اس کو کیسے پڑھیں گے۔ داد، داد۔ خیال رکھیے کہ دال کا موٹا نہ پڑھیے، ٹھیک ہے جی۔ بار بار اس کی مشق کریں تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو مجھے امید ہے آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر یقیناً آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں سے اس کو لازماً شیئر کر دیجئے۔ ملتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔